سورہ حجرات میں اللہ نے اس کو بہت اہتمام سے بیان کیا. سورہ حجرات کی پہلی آیت کیا ہے؟ جو آرڈر جس میں اللہ نے ہمیں دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کو ایسے مت پکارو. لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا. نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی نبی کے بارے میں، لیکن یہ قیامت تک جس کو بھی اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے سب کے بارے میں ہے یہ آیت. اس پر اجماع ہے پوری امت کا. دو حکم دیے اللہ نے، ایک نبی کو جب پکارو ایسے نہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بولو مت کرو. کیوں بھائی نبی کا یہ مقام کیوں ہے؟ بھائی نبی کا درجہ بلند ہے. جب صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھے تھے یا بیٹھتے تھے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت استاذ کی تھی، معلم کی تھی، بڑے کی حیثیت تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر استاذ، ہر بڑے، ہر بزرگ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. نفرتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرنا چھوڑ دے. مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں نا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. گوروں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے رائٹس کے نام پہ، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق. لیکن اس نے سارے انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ادب گورے کی ڈکشنری میں ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جب آپ کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہ کریں. وہ بڑا آپ کا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کا کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں، ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا ہیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے ہیضہ. ہیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا، آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا، لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے، اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے، اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، پھر وہ بتاتے.
آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے. وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں, کون بولے, میں بولوں, مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے, اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر, اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں, الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا, اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں, اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی, اے میرے پیارے ابا, پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے, رسپیکٹ دیے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنی محبت سے. لما تعبدو, آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے پتھروں کی جو آپ کا کہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا, کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابا کا رپلائی کیا آ رہا ہے, دھمکیاں, کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی, بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, سلام علیک, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی, اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو, لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے. میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ, مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا, مشرک پر رحم نہیں کرتا, مجھ پر تو کرے گا, تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا, آپ کی بخشش. بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, میرے ابا یوں, میرے ابا یوں, تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو, کھری کھری سنا دی اس دن. اسٹائل دیکھو بھائی, کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں, یہ اسٹائل ہوتا ہے نا. مفتی صاحب ہمارے جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے, جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے, اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. خیر, تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے, ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی ہے. بلی میاؤں میاؤں کرے گی, گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا, گائے بھیں بھیں کر جائے گی, لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے, ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ. تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا ماموں کھڑا ہے یا میرا چاچا کھڑا ہے بھائی,
یا پبلک کے آرام میں خلل واقع ہوگا، لوگ جاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، بچے رو جائیں گے، یہ دیکھتا ہے گدھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، آپ تو انسان ہو ماشاء اللہ، ہے یہ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ تو جو یہ کہا کرے نا میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتہ چلا آپ کیا ہو، گدھے ہو، یہ بول دیا کریں اس کو، محبت سے بولے، چیخے نہیں، بولے یار اچھا آئی سی، او آئی سی، کہہ رہے آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو، گدھے ہو۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا، آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں، ورنہ کیسے رہیں بھائی، چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے، ورنہ یہ آسان نہیں ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ، وہ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت بولتا تھا ہر وقت۔ ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا، پٹر پٹر، تو حضرت بھی سنتے رہتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا۔ جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے، یہ بتائیں گے، اور مجھے مزید بولنے کی، یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کے، اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو، جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو، کوانٹٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو۔ کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی۔ تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں۔ فرمایا زبان کیا کر لو، بند، چپ، بولو نہیں، کہیں بھی بیٹھو سنو، بس بولنے کو فوکس، بولو مت کرو، چپ بیٹھو۔ آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ، جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز، نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا، جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی؟ بولے بھائی ہمیں معلوم، اب وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا، کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے، میں کہ بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے؟ ہاں بہت سو کو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے، بہت سو کو ہوگی تحقیق، وہ رائے دے رہے ہیں، نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا۔ تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہے، یہ بولتے رہیں گے بلا وجہ، سیاست کا الف بے نہیں پتا اس میں ٹانگڑائیں گے، وہ فلاں یہ ہے، وہ یہ کر رہی، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے۔ ابے تجھے کیا پتا ہے؟ تو صبح پراٹھا کھایا تھا، تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں، تو نے، تجھے اپنے وہ کیا، مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، پھر کیا کروں؟ وہی ہے نا، ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا، ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے؟ کہہ رہے ابا پتہ نہیں۔ بیٹا لیاقت علی خان کون تھے؟ بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں۔ ابا کہتا ہے کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے نا۔ پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ غفار کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں۔ ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا، گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہونا، گھر کی خبر نہیں ہوتی، پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر شخص کو خبر ہے۔ جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں، میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، پھینکے جا رہے ہیں فلاں کے اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لی، ابے تو نے کدھر دیکھ لیا فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی؟
ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار, فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو, فلاں کی بچی, فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے, اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا, فیس بک پہ تصویریں چلیں, بہت وائرل ہوئی, ہماری اس سے ملاقات ہوئی, ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں, کہہ رہے خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں, مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے. اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا, وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان, چلتا ہی نہیں ہے. منفی چیزیں پھیلتی ہیں, وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے, ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. 11:15 سے 11:30 بجے ان کی مجلس ہوتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا, وہ آتے سیڑھیوں سے اتر کے نا ایسے ٹھک 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 کر کے, گارڈ ان کے سامنے ہوتا تھا, آ کے بیٹھ جاتے دفتر میں, نیچے بیٹھتے, ہم بھی نیچے بیٹھتے, سب کو یوں کر کے دیکھتے, السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے, بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس. شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی. اب مجھے احساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا سیکھو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مسجد میں مناسب نہیں ہے, خارش کا لفظ سمجھ لیں آپ, خارش ہی ہے. ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی, بیٹھے گا نہیں چین سے, تھوڑی دیر نا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے نا, ہلے گا. یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے. ہم جب بیٹھتے تھے نا حضرت کے یہاں, 1.25 گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے ہوئے, کچھ بھی نہیں, وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے. سب کی چہروں کی طرف دیکھا, تھوڑا سا مسکرائے, کوئی خیریت پوچھ لی, بس 45 منٹ اپنا کام کرتے رہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. اٹھ کے چلے گئے, السلام علیکم, وعلیکم السلام. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ چپ بٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں نا اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں, جو زیادہ بولتا ہے نا سیکھتا نہیں ہے, سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا ہے پھر وہ علم انسان سے زبردستی بلواتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے, بولتا ہے. وہ بولنا اچھا بولنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, وہ اچھا بولنا ہوتا ہے. بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے, کوئی جلدی نہیں ہے, ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج, پھر بھی سست ہے قوم.